بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اپنے نصیب کو کبھی برا مت کہا کرو، کیونکہ یہ تمہارا نصیب ہی ہے کہ تم میری امت میں ہو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھیے، یہ بنا لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ کچھ یوں وفادار ہیں آج کل کے رشتے، یاد ہم نہ کریں تو کوشش وہ بھی نہیں کرتے۔ ضروری نہیں کہ محبت ہو تو ہر وقت باتیں بھی ہو، خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحے وفادار رہنا بھی محبت ہوتی ہے۔ صاف دل والے لوگوں کی 5 نشانیاں۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا۔ نمبر 3، وہ ہر رشتہ دل سے بنائے گا۔ نمبر 4، وہ بہت احساس مند ہوگا۔ نمبر 5، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا اللہ جانتا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی جنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کر دیتی ہیں۔ ہر اس چیز کو توڑ سکتے ہو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ضروری نہیں کہ محبت کے نغمے سنانے والے، عشقیہ اور افسانوی باتیں کرنے والے ہی زندگی کے دوڑ میں آپ کا ساتھ دے۔ بعض اوقات ساری عمر چپ چاپ رہنے والے بھی محبت کی دہلیز پر سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا آپ کے بغیر ایک دن گزر سکتا ہے تو اس کی آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ جو ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ دوبارہ بھی تو چھوڑ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ موقع دینے والے کو دھوکہ، اور دھوکے دینے والے کو موقع کبھی نہیں دینا چاہیے۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ زندگی انسان کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، تو یقین کیجئے اس انسان نے ان الفاظ کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ مرد ہمیشہ سکون چاہتا ہے، پھر چاہے سکون دینے والی کیسی بھی ہو۔ عورت اگر یہ سمجھے کہ اس کا خوبصورت ہونا کافی ہے تو یہاں لاکھوں حسینائیں طلاق یافتہ ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو۔ گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، جب گھر کے فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندوں کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیجئے خاندان برباد ہو چکا ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے خدا ضرور مل جاتا ہے، اور جب خدا مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ نماز بہترین ساتھی ہے دنیا سے قبر تک اور قبر سے اچھے اور نیک
خیالات روح کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اچھے اور نیک خیالات سے ساتھ جینا نصیب فرما۔ مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں روٹی ہمارے طرف سے ہوگی، لیکن جب وہی ویکتی بیمار ہو تو کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہمارے طرف۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا۔ مت کرو بھروسہ کسی پر، کیونکہ یہ دھوکے بازوں کی دنیا ہے۔ یہاں لوگ قسم کھا کر بھی بھروسہ توڑ دیتے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ عورت کو اگر ایک دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائیں تو وہ اگلے دن خود کو ساتھ کپڑوں میں لپٹ کر باہر نکلے گی۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ کسی سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈنے جاتے ہیں وہ اکثر دھوکہ ہی کھاتے ہیں۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ جب پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی دھاگوں کی طرح ہوتی ہے، جب تک ٹھیک رہے وہ ساتھ رہتے ہیں، جہاں ذرا سا الجھے وہ سلجھانے کے بجائے توڑ دیتے ہیں۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، مگر کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ میں نے وہ گلے شکوے اپنے اندر ہی قید کر لیے جو تم سے کرنے بنتے تھے، کیونکہ جو سب جانتے ہوئے بھی انجان بن جائے وہاں پرانے حوالے نہیں دہرائے جاتے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہے۔ جس گھر کے دروازے رشتہ دار کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ حفاظت کرنے والا تلاش کرو، حسن دیکھ کر تعریف کرنے والا نہیں۔ ایک عورت کے صبر اور حوصلے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنے اولاد کی خاطر ایسے خاوند کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے
اور نہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے۔ عورت کا گھر بنتا تو اس کے نصیب سے ہی ہے، مگر بستا اس کی برداشت سے ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، نیت اگر نیک ہو تو اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، شکایت کرنا، منانا، اور پھر من ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ کسی ناراض شخص کا دل نرم کرنا ہو اور کسی سے اگر اپنا جائز کام منوانا ہو تو اس کے سامنے ان اسماء مبارکہ کا ورد مسلسل کرتے رہو، یا سبح قدوس یا غفور الودود۔ کوئی نہیں کسی کا یہاں، سب کو فائدے کی لگی بیماری ہے، لالچ سے چل رہی دنیا سب مطلب کی رشتہ داری ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں، ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھنا نہیں، جو سچ بولنے پر بھی روٹھ جائے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں، زندگی میں تکلیف ایک گھبرانا نہیں، جو دوست مشکل میں کام آئے اسے گنوانا نہیں، جو مشکل میں ساتھ نہ دے اسے دوست بنانا نہیں۔ کالے رنگ کی لڑکیاں اور بے روزگار لڑکے ہی جانتے ہیں کہ دنیا پیار کا کتنا دکھاوا کرتی ہے۔ نیند چار طرح کی ہوتی ہے: انبیاء کی نیند، مومن کی نیند، منافق کی نیند، شیطان کی نیند۔ سیدھے ہو کر انبیاء سوتے ہیں، دائیں طرف کروٹ لے کر مومن سوتے ہیں، بائیں طرف کروٹ لے کر منافق سوتے ہیں، اور الٹے ہو کر شیطان سوتے ہیں۔